اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت کا تصور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے، گڑ گڑا کے رو رہے، دعا مانگ رہے۔ ایسی کیفیت ہے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جا رہا۔ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کا وقت ہے، غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کا وقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ ہماری مدد کر۔ تیرے کام کرنے والوں کی جو یہ مختصر سی جماعت ہے، یا اللہ اگر آج وہ ختم ہو گئی تو کل زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کر رہے۔ پیچھے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پکڑ کے وہ اٹھائے، یا رسول اللہ بس کیجئے بس، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ کیفیت ہے، یہ ماحول چالو ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، تیرے کام کرنے والوں کی جو یہ مختصر سی جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئی تو کل زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہر بات میں غور کیجئے کہ تھے تھوڑے لوگ، تھوڑے سے لوگ تھے، مختصر سی جماعت تھی، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ کام کیا کرنا ہے، ان کو اپنا کام پتہ تھا، اللہ کے واسطے کیا کام کیا جاتا ہے۔ آج اس کا الٹ ہے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کام کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے۔ جماعت ایمان والوں کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر، رہبر، سارے کے سارے اس میں رحم کرنے والے، سارے کے سارے مہربان۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو جنگ کرنا پڑی؟ کیا وجہ تھی؟ اسلام پر کمپرومائز نہیں ہوتا، اسلام پر سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ہمارے آج کے مسلمانوں کی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کو خیال خود اپنے بدلنے کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کو خیال خود اپنے بدلنے کا نہ ہو۔ ہماری قوم کی حالت کیسے بدلیں گی؟ کبھی ان سب واقعات میں غور کیا ہے؟ کبھی بھی ان باتوں میں غور کیا کہ کبھی غور پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے؟ سوچ کے دیکھو، ایمان والوں کی جماعت میں سارے کے سارے رحم دل، شفیق، مہربان۔ ان کا مشن کیا تھا؟ آخر وہ کیا چاہتے تھے؟ پھر جنگ کرنے کی نوبت کیوں آتی تھی؟ پھر جنگ کرنے کی نوبت آ رہی، کس چیز کے واسطے دل میں تڑپ ہے؟ کیوں آنسو نکل رہے؟ کیوں رو رہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں گڑ گڑا رہے اللہ کے سامنے؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ ان کی منشا کیا تھی؟ کیا چاہتے تھے؟ اے اللہ، تیرے کام کرنے والوں کی یہ مختصر سی جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو کل زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اچھی طرح سے ہر بات میں غور کیجیے۔ آج لوگ بہت ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے، اور ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے اللہ کے واسطے، اسلام کے واسطے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آس پاس نظر کر کے دیکھو، بے حیائی کے نتیجے میں ہونے والی زناکاریاں، نا انصافی کا نتیجہ، ظلم کا نتیجہ، ہر برے باتوں کا، برے کام کا برا نتیجہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
لیکن ہم ہاتھ رہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، پاؤں رہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، آنکھیں رہ کے بھی، آنکھ ہو کے بھی اندھے ہیں، کان ہو کے بھی بہرے ہیں، ہاتھ ہو کے بھی لنگڑے لولے ہیں، پاؤں ہو کے بھی، سب کچھ ہو کے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا کریں، کیا کریں گے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر سیکھ لینی ہے نا تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت ملنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عمل تھے، کیا عمل تھے، کیا عمل تھے، برائی بھلائی میں کیسے بدلی تھی۔ اس کے واسطے انفرادی تبدیلی بھی ضروری ہے اور اجتماعی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ انفرادی ہدایت بھی ضروری ہے اور اجتماعی ہدایت بھی ضروری ہے۔ ہر بات میں غور کیجیے، غور کیجیے اس بات میں، بہت بڑی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خیال خود سب کو اپنے بدلنے کا نہ ہو، جب تک کہ ہم کو اپنے خود کے بدلنے کا خیال نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تعداد میں تھوڑے تھے، وہ مختصر سے لوگ تھے، لیکن کوشش کیا تھی؟ اسلام کو قائم کرنا ہے، اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، اسلام پہ چلنا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ ہماری وہ کوشش نہیں ہے۔ ان سب باتوں کی ویلیو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔